नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 बरस तक तोसी देने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने पहले ही 5 करोड़ पक्के मकानात और 10 करोड़ बैतुल खुला फराहम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने चेन्नई में ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से मुतल्लिक 250 करोड़ रुपए के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। बारामूला जिले में ग्रीन रिज ऊडी में 10 किलोवाट यूएचएफ एनालॉग दूरदर्शन ट्रांसमीटर का भी वर्चुअल तरीके से किया इफ्तिताह। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के ऐसे इनेकाद के लिए महकमों की तरफ से की जा रही तैयारियों का सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने लिया जायजा। ये गेम्स रस्मी तौर पर 2 फरवरी से शुरू होकर 6 फरवरी को इख्ताम पजीर होंगी और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को नई दिल्ली में 19 गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 करेंगी अता। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत मुल्क के महरूम कुंबों की बहबूद के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने इन कुंबों की ज़िंदगियों में सहूलत पैदा करने की खातिर मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पहले ही 4 करोड़ पक्के मकानात और 10 करोड़ बैतुल खुला फराहम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र के शोलापुर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखे जाने और इफ्तिताह किए जाने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि उनकी हुकूमत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सतह से बाहर निकाला है। नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 बरस तक तोसी देने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोषण को आड़े हाथों लिया और कहा कि साबिका हुकूमतों ने महज गरीब हटाओ का नारा दिया था, लेकिन दर हकीकत वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हुई। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत ने शिफाफियत पैदा की है और अब फ़ायदे मजाज मुस्तफ़ीदीन तक पहुँच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आया और शहरी यकसर तब्दीली के तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के अटल मिशन के 8 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के अपने दौरे के दौरान चेन्नई में ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से मुतल्लिक 250 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इनमें 8 रियासतों में 12 आकाशवाणी एफएम प्रोजेक्ट और जम्मू कश्मीर में 4 डीडी ट्रांसमीटर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम वर्चुअल तरीके से ग्रीन रिज ऊडी में 10 किलोवाट यूएचएफ एनालॉग दूरदर्शन ट्रांसमीटर का भी इफ्तिताह किया। सरहदी जिला होने के पेश नज़र ये ट्रांसमीटर काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट के इंचार्ज इंजीनियर SNH आबदी ने दूरदर्शन न्यूज़ को तफसीलात देते हुए कहा कि इस ट्रांसमीटर की बदौलत ज़िले के सरहदी इलाकों में दूरदर्शन नेटवर्क को मजीद इस्तेहकाम हासिल होगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने खेलो इंडिया 2024 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि भारत 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में समर ओलंपिक्स की मेज़बानी करेगा। हुकूमत की पैदावार से मुंसलिक तरगीबी स्कीमों से नवंबर 2023 तक 1.3 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। 17 जनवरी को जारी किए गए सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक इस सरमायाकारी के नतीजे में 8.61 लाख करोड़ रुपए की पैदावार फरोख्त हुई है। इसके अलावा 6.78 लाख से ज़्यादा आसामियाँ बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह से पैदा की गई हैं। इन स्कीमों से चलने वाले बरामदात 3.20 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई हैं। बरामदात में बड़े शराकतदारों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग मसनूआत शामिल हैं। इन स्कीमों के तहत 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की मुतवक्को सरमायाकारी के साथ 14 शोबों में 746 दरख्वास्तों को मंजूरी हासिल हुई है। अब तक PLI स्कीमों के तहत 8 सेक्टरों, जिनमें बड़े पैमाने की इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, IT हार्डवेयर, अद्वियात, तिब्बी आलात वगैरह शामिल हैं, के लिए लगभग 4415 करोड़ रुपए के मुराद तकसीम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 22 तारीख को नई दिल्ली में 19 गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अता करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों से मुंतखब किए गए 19 बच्चों को अता किए जाएंगे, जिन्होंने फ़नून और सकाफत, बहादुरी, इख्तिरा, समाजी खिदमत और खेलों में गैर मामूली काम अंजाम दिए हैं। इन बच्चों में 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों नीज़ 2 एस्पिरेशनल अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 9 बच्चों और 10 बच्चियां शामिल हैं। ये अवार्ड 5 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को अता किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ बातचीत करेंगे।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج NDRF حکام کو ان کے یوم تاسیس کے موقع پر نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امت شاہ نے فورس کے ان بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا جنہوں نے لوگوں کے تحفظ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امت شاہ نے کہا کہ NDRF کے حکام ناگہانی صورتحال میں نہ صرف لوگوں کی زندگیوں اور املاک کا تحفظ کرتے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی فورس ہے جو دنیا بھر کے مختلف ملکوں کو مدد فراہم کرانے کے ساتھ ساتھ وسودھیو کٹمبکم کے ملک کے تہذیب کے پیغام کو عام کرتی ہیں۔ مختلف سرکاری فلیگ شپ اسکیموں کی عمل آوری اور لوگوں تک ان کے فوائد پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے آج صفا پورہ گاندربل میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں جموں کشمیر بینک کے علاوہ مختلف محکموں کے افسروں اور اہلکاروں نے شرکت کر کے موقع پر ہی مختلف سرکاری اسکیموں کی خدمات علاقے کے لوگوں کو فراہم کی۔ اس دوران محکموں کی طرف سے کئی اسٹال لگائے گئے تھے جن میں فلیگ شپ اسکیموں کی نمائش کی گئی۔ علاقے میں ویمن الائنس، سیلف ہیلپ گروپوں اور مقامی لوگوں نے خصوصی IEC وین کا خیر مقدم کیا۔ ادھر وکست بھارت سنکلپ یاترا وین آج ضلع اننت ناگ میں دچنی پورہ بلاک میں پنچایت حلقہ سلر میں پہنچی اور وہاں لوگوں اور مختلف سرکاری محکموں کے نمائندوں کو ملک کے ترقیاتی منظرنامے سے متعلق وزیر اعظم کے پیغام کو سنایا گیا۔ اس وین کا لوگوں نے مالائیں پہنا کر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دوردرشن نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ جب وہ وزیر اعظم کا پیغام سنتے ہیں تو انہیں اپنے پن کا احساس ہوتا ہے اور سرکاری اسکیموں کے بارے میں جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اہتمام سے آج وشو بھارتی اسکول جوگی لنکر ریناواری سری نگر میں وکست بھارت سنکلپ یاترا سے متعلق ایک کیمپ منعقد کیا گیا جس میں کمیونٹی کی شمولیت اور تعاون کے لیے کارپوریشن کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کیمپ نے ایک پلیٹ فارم کے طور پر مقامی افسروں، اہلکاروں اور شہریوں کے مابین بامانہ تبادلہ خیال اور تعاون کی سہولت فراہم کی۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2024 کے احسن انعقاد کے لیے محکموں کی طرف سے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ یہ گیمز رسمی طور پر 2 فروری سے شروع ہو کر 6 فروری کو اختتام پذیر ہوں گی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ سری نگر ہوائی اڈے پر مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے مناسب انتظامات کریں۔ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 2024 کے احسن انعقاد کے لیے گلمرگ میں انتظامات کے بارے میں اسکی پیٹرول ٹیموں، سنو بیٹنگ مشینز اور عوامی افادیت کی خدمات کو دستیاب رکھنے کے متعلقین کو ہدایات دیں۔ کمشنر موصوف نے شرکاء، VIPs اور مہمانوں کی رہائش کی خاطر کمروں اور ہوٹلوں کی پیشگی بکنگ کے لیے متعلقین کو ہدایت دی۔ میٹنگ میں ڈائریکٹر ٹورزم، MD J&K کیبل کار کارپوریشن، MD JKTDC اور سیکریٹری سپورٹس کونسل کے علاوہ ایئرپورٹ اتھارٹی، آکاشوانی اور دوردرشن سری نگر کے افسروں نے شرکت کی، جبکہ بارہمولہ اور بڑگام کے ڈپٹی کمشنروں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج فقیر گجری، تھید، برین اور دیگر علاقوں کے اپنے دورے کے دوران ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری کئی زیر تعمیر یونٹوں کا معائنہ کیا اور کئی ایک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کسانوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ HADP کی مکمل عمل آوری سے جموں کشمیر کے زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں ایک انقلابی تبدیلی آنے کی توقع ہے۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ مذکورہ پروگرام کے تحت زیر عمل سبھی 29 پروجیکٹوں سے استفادہ کریں۔ انہوں نے زراعت اور دیگر شعبوں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیتے ہوئے متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ مختلف پروجیکٹوں کے تحت اہداف کو مقررہ وقت میں حاصل کرنے کے لیے مزید تندہی اور لگن کے ساتھ کام کریں۔ سکم سورا نے نیوز پورٹل پر انسٹیٹیوٹ میں ناکارہ CT اسکین مشینوں سے متعلق پھیلائی گئی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پاس 3 CT اسکین مشینیں موجود ہیں جن میں سے 2 کی میعاد کارکردگی ختم ہو چکی ہے، جبکہ ایک کام کرنے والے مشین میں کچھ تکنیکی خرابی پیدا ہوئی تھی جس کا پرزہ جرمنی سے حاصل کرنا مطلوب تھا۔ سکمز کی طرف سے جاری تردیدی بیان میں کہا گیا ہے کہ اب اس پرزے کو بدل دیا گیا ہے اور CT اسکین مشینیں کل شام سے پوری طرح سے کام کر رہی ہیں۔ سکمز ایک نئے اسٹیٹ آف دی آرٹ 256 سلائس CT اسکینز کو حاصل کرنے جا رہا ہے جس کے لیے تمام لوازمات پوری کی گئی ہیں اور اسے پرچیز کمیٹی سے منظوری ملنے کے بعد آرڈر کیا جائے گا۔ آپریشن تھیٹروں کے بارے میں بیان میں کہا گیا ہے کہ سکمز میں ناکارہ OTs کا بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ 3 نئے تھیٹروں کی اصلاح کی گئی ہے جنہیں جلد ہی کام پر لگایا جائے گا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ SF حامد نے آج دریائے جہلم کے کناروں کی خوبصورتی
اور جازب نظر بنانے کے پروجیکٹ کے تحت ارنہال گیری اننت ناگ میں کام کا افتتاح کیا. واضح رہے مذکورہ پروجیکٹ کے تحت دریائے جہلم کے کناروں کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آرائش کا کام انجام دیا جاتا ہے. ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ منگا شیرپا نے آج اوڑی سب ڈویژن کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے سرکار کی طرف سے فراہم کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا. انہوں نے داچی گاؤں میں حال ہی میں آتش زدگی سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا. موصوف نے متاثرین کو انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن امداد دینے کی یقین دہانی کرائی. وادی کے بلند پائے ولی کامل حضرت سید عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ عرف بلبل صاحب کا سالانہ عرس مبارک آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں بلبل لنگر سری نگر میں واقع ان کے آستان عالیہ پر آج نماز فجر کے بعد خدمات المعظمات، درود خوانی اور مولود خوانی کی مجالس کا انعقاد کیا گیا. عرس تقریب میں مختلف اطراف و اکناف سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی. کپواڑہ ضلع میں سرحدی علاقے کرنا کے جنگلات میں گزشتہ روز لگی آگ کے نتیجے میں درجنوں سرسبز پیڑ آگ کی نظر ہو گئے. محکمہ جنگلات کے ملازمین اور مقامی لوگوں نے کافی مشقت کر کے آگ کو بجھانے میں کامیابی حاصل کر لی. موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر، احساس کشمیر کا.